سالار قافلہ عشق و محبت حضرت گرامی المکرم مدعی محترم قبلہ پیر حسینی سرکار سجادہ نشین آستانہ عالیہ پنجتن پاک چیچا وطنی لائق سر تعظیم و تکریم جملہ سادات والا مرتبت رونق بزم جتنے بھی میرے حضور سید المرسلین کی آل بیت کے شہزادے اس وقت رونق اسٹیج ہیں، بالخصوص فخر السادات گرامی المرتبت حضرت محترم قبلہ سید حیدر علی شاہ صاحب آستانہ عالیہ رتہ ہوتر شریف اسلام آباد لائق صد تعظیم و تکریم فخر السادات جناب محترم قبلہ پیر سید محمد اسلم بخاری صاحب لائق تعظیم و تکریم جناب محترم قبلہ پیر سید محسن رضا شاہ صاحب دیگر جمیع سادات والا مرتبت جمیع علماء اہل سنت قابل قدر جناب محترم عبدالغفار نظامی صاحب دیگر جمیع سناخانان مصطفیٰ جمیع حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ کے چیچا وطنی شہر کے اندر پہلی دفعہ حاضری کا شرف ملا ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ میں نے سویرے دارالعلوم میں پڑھانا ہوتا ہے، اس لیے میں قریب کے جو شعر ہیں ان تک ہی کوشش کرتا ہوں کہ اپنی حاضری ہو سکے، لیکن جس محبت اور جس قدردانی کے ساتھ حضرت قبلہ حسینی سرکار نے مجھے اس محفل کے لیے مدعو کیا اور محترم عبدالغفار نظامی صاحب نے محبتوں کا اظہار فرمایا، میرے اندر تاب انکار نہ رہی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس مالک نے مجھے ایفائے عہد کی توفیق عطا فرمائی۔ انتہائی قابل قدر بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج کی یہ محفل پاک جگر گوشہ مصطفیٰ نور چشم رحمت للعالمین ام الحسنین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زکیہ مزکیہ مطہرہ عفیفہ سیدۃ نساء العالمین راکعہ ساجدہ ناصرہ منصورہ مؤمنہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ذکر خیر کی آج کی یہ محفل ہے جشن فاطمہ زہرا کے نام سے۔ میں دل کی گہرائیوں سے اتنا بہترین انتظام کرنے پر محترم المقام قبلہ پیر حسینی سرکار اور ان کی پوری ٹیم کو دل کی گہرائی سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ وقت میرے پاس اتنا ہی ہے، ویسے تو مجھے محترم نے ارشاد فرمایا کہ آپ جتنا بولیں آپ ہی کا وقت ہے، لیکن ظاہر ہے جو مشتہر پروگرام ہے اس کے مطابق بہت سارے ثناخان وہ بھی موجود ہیں، انہوں نے بھی اپنی اپنی حاضری پیش کرنی ہے اور میرا بھی ایک خاص وقت محدود وقت ہے، میں نے اسی کے اندر انشاءاللہ اپنی گفتگو کو سمیٹ لینا ہے۔ میں چاہوں گا کہ بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید کے میں قرآن و سنت کی طرف آؤں اور قرآن و سنت سے سوال کروں، اے قرآن تو بتا رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے سید زہرا کا مقام کیا ہے، اور پھر احادیث رسول کو ہم دیکھیں گے کہ میرے رسول نے اپنی زبان معجز بیان سے سیدہ فاطمہ الزہرا کی کتنی عظمت اور شان کو بیان فرمایا ہے۔ گرامی المرتبت حاضرین، میں تھوڑا سا احساس دلانے کے لیے اور آپ کی توجہ چاہنے کے لیے ایک چیز عرض کرتا ہوں۔ یاد رکھیے کبھی کبھی کسی کی جو شان ہوتی ہے وہ شان ذاتی ہوتی ہے، توجہ ہے سب کو؟
وہ شان ذاتی ہوتی ہے، اور کئی دفعہ کسی چیز کی جو حیثیت اور شان ہے وہ نسبت والی ہوتی ہے، اسے لفظ عربی میں بولتے ہیں اضافی۔ کیا بولتے ہیں؟ یہ وہ والی اضافی نہیں ہے، اضافی چیز ہے، یہ اضافت والی اضافی ہے، وہ اضافی ہوتی ہے۔ میں آپ کو اگر سمجھاؤں تو یوں سمجھو کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے، توجہ ہے بھائی، دھیان ہے سب کا، جب آگ میں ڈالے گئے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آگ سے کہا ہے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔ دھیان ہے سب کا، ابراہیم پر۔ اچھا چلیے، آگ نے حضرت ابراہیم کو نہیں جلایا، کیوں؟ حکم رب العزت تھا، بھئی آگ کیسے جلاتی؟ اللہ تو اللہ ہے، رسول اللہ حکم دیتے ہیں، اس کی مجال نہیں ہے۔ یا دھیان سے بول رہے ہیں، آہستہ نہیں، ذرا سبحان اللہ کی صدا لگنی۔ بھئی یہ حیثیت کیا ہے؟ یہ جو عناصر اربع ہیں، میری بات کو ذرا سنیے۔ اللہ تو اللہ ہے، بھئی رسول اللہ کی شان، میرے نبی کا پیارا صحابی حضرت عمار بن یاسر، سبحان اللہ، یا نواز ہے، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عمار بن یاسر کو آگ میں جلایا جا رہا ہے، رسول اللہ تشریف لائے، پوچھا عمار کیسے ہو؟ آپ کی ضبط کے بندھن ٹوٹے اور آنکھوں سے آنسو جارے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، دشمنوں نے، ان کافروں نے میرے انگ کو جلا دیا، مجھے آگ کے اندر جلا رہے ہیں۔ تو میرے نبی رحمت نے آگ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا یا نارو کونی بردن وسلامن علی عمار کما کنت علی ابراہیم خلیل اللہ۔ اے آگ میرے پیارے عمار پہ اس طرح سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا جیسے ابراہیم خلیل اللہ کے لیے ٹھنڈی ہوئی تھی۔ جب حضور نے یہ فرمایا، اس کے بعد یہ آگ حضرت عمار کو ایسے پھر پہچاننے لگ گئی کہ یہ انگارے اور دہکتے ہوئے کوئلے ہاتھوں میں اٹھا کر پکڑتے، ان سے کھیلتے، اور آپ پر کوئی اثر آگ نہ کرتی۔ کسی نے کہا یہ آگ جلاتی نہیں، فرمایا جلا سکتی بھی نہیں، کیونکہ رسول خدا نے اس منع کیا ہوا۔ اچھا میں تھوڑا سا اور آگے بات کو بڑھاؤں، یہ تو ہے نا حضور اور رسول اللہ، میں آگے بڑھوں تو میں آگے اور عرض کر دوں۔ ایک ہے حضور کے شار غار، جو ڈھیلا بولے اس کو پڑے خدا کی مار، اور اس کے سینے کے اندر ہو جائے بغض والا غار، اللہ اس پہ ڈالے دونوں جہانوں کی مار، جس کے دل میں ہو میرے رسول کے کسی صحابی کا بغض۔ اس لیے میں نے جان بوجھ کر یہ ذکر لفظ بولا ہے میں نے، اور میں نے نام اس ہستی کا لینا ہے کہ جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ یہ میرے یار جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ بھئی نام تو یاد آ گیا ہوگا، سب کو پتہ چل گیا کہ نہیں ہے؟ وہ نام ہے عمر بن خطاب۔ چاہ کے استقبال کرو اس نام کا، اس نام کا حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا دور خلافت ہے، مدینے میں سامنے لگ گئی آگ، اتنی زوردار آگ کہ راستے میں پتھر آ رہے چل رہے، ہر چیز کو تہس نہس کرتی، مدینے کی جانب پہاڑوں سے اترنے لگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دوست حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا جاؤ تمیم آگ بجھا کے لاؤ۔ اب حضرات توجہ کیجئے، آگ کوئی چھوٹا سا شعلہ نہیں جل رہا تھا جسے بجھانے کے لیے بھیجا، اتنی لمبی چوڑی آگ جو پورے پہاڑ پر پھیلی ہوئی ہے اور ہر چیز کو تہس نہس کر رہی ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گئے، اور توجہ سے سنیے، نہ تو لے کے گئے مٹی، نہ لے کے گئے پانی کا ٹینکر، بلکہ لے کے اپنے ہاتھوں میں ایک چادر اٹھائی، اپنے کندھے پہ ڈالی اور چل پڑے، اور جا کر آگ سے خطاب کیا، فرمایا مجھے جانتی ہے میں کون ہوں؟ تسی جانتے ہو، تسی کہہ دی میں فرج بیٹھے ہوئے ہو، تو پھر جب جانتے ہو تو پھر تمہارا انداز اور لہجہ کیا ہے؟ سنیے، فرمایا او آگ کیا تجھے معلوم ہے کہ میں کون ہوں؟ میں تمیم ہوں، اور مجھے بھیجا رسول اللہ کے خلیفہ حضرت عمر نے ہے، میں تجھے حکم دیتا ہوں جدھر سے آئی ہے ادھر چلی جا۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، تمیم داری اپنی چادر سے اسے اشارے کرتے جا رہے تھے، وہ آگے آگے بکری کے بچے کی طرح بھاگ رہی تھی، پیچھے پیچھے تمیم جا رہے تھے۔ ارے حضور تو حضور ہیں، حضور کے یار غار حضرت عمر ہیں، وہ حضرت عمر تو عمر ہیں، عمر کا نام استعمال کر کے تمیم
عناصر اربع، یہ زمین ہو، یہ ہوا ہو، یہ پانی ہو، یہ آگ ہو، یہ سب کچھ جو بھی ہے یہ سب حضور کی شان سے بھی واقف ہے، حضور کے نام سے بھی واقف ہے، حضور کے احترام سے۔ میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ کو آگ میں ڈالا گیا، آگ حضرت ابراہیم پر ٹھنڈی ہو گئی۔ اب میں جس توجہ کی طرف، میں جس توجہ کا طالب ہوں، جو توجہ چاہوں گا اس چیز کی طرف آپ کو لا رہا ہوں، سنیے سنیے۔ اللہ نے فرمایا تھا وہ آگ ابراہیم کو نہ جلانا، میں مان لیا کہ حضرت ابراہیم کو آگ نے نہیں جلایا، لیکن آگ ان کے کپڑے کو جلا دیتی۔ میرے خیال میں جس کو سمجھ نہیں آئی میں پھر اس کے لیے کیا کہوں؟ او بھائی، حضرت ابراہیم پر جو آگ ٹھنڈی ہوئی، آگ نے نہیں جلایا، تو حضرت ابراہیم کے لیے تو اللہ نے آرڈر کیا تھا کہ آگ ابراہیم میں ٹھنڈی ہو جائے۔ اب یہ آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے بھی تو تھے کہ نہیں، کوئی پورا لباس تھا، تو پھر آگ نے کپڑوں کو کیوں نہیں چھوا؟ چلو ان کے جسم پہ تو نہیں لگی، یہ اللہ نے منع کیا ہوا تھا، تو یہ کپڑوں پہ کیوں نہیں لگی؟ دھیان ہے؟ تو اس کا سمپل سا جواب یہ کہ کپڑے نبی کے جسم سے لگے ہوئے تھے۔ بھائی خدا کے لیے میرا جملہ سنو اور میرے استدلال کو ذرا آپ نے دھیان میں لانا ہے، میرا استدلال سنیے۔ اب یہ ہے آگ، آگ کو حکم ہوا تھا خلیل پہ ٹھنڈی ہو جا، آگ خلیل پہ تو ٹھنڈی ہوئی لیکن کپڑوں کو بھی نہیں جلایا، کیوں؟ وہ کپڑے خلیل کے جسم کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ اگر نبی کے جسم سے کپڑے لگ جائیں، ان کپڑوں کے اندر بھی وہی حکم آ جاتا ہے، تو نبی کے جگر کے ٹکڑے جو ہونے کی شان کیا ہو؟ اسی لیے پھر صدا لگائیے، کوئی تجھ سا ہوا ہے کہاں فاطمہ، تو حسین نو زینب کی جگر کا ٹکڑا، وہ سیدہ طیبہ کہ جن کی شان میں قرآن کی سورت، قرآن کی آیت تطہیر موجود ہے، وہ جن کی شان میں آیت مبتد موجود ہے، وہ جن کی شان کے اندر آیت مبہلہ موجود ہے، وہ جن کی شان کے اندر قرآن کی سورت کوثر موجود ہے، وہ جن کی شان کے اندر قرآن کی درجنوں آیتیں موجود ہیں، وہ جن کی شان کے اندر میرے نبی کی سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں۔ دوستان گرامی، میرے نبی کی ایک حدیث میں نے اسے جب میں یہ نوٹ کر رہا تھا اور پھر میں یہ پڑھ رہا تھا، اس کے بعد مجھے یقین کیجیے بڑی دیر ایک کیفیت مجھ پہ تاری رہی۔ میرا نبی موجز بیان ہے، میرے نبی بلاغت کا شہنشاہ ہے، میرا نبی کلام کے اعتبار سے ان کی شان یہ ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ وہ میرا نبی جنہیں میرے رب قدیر نے بیان کا معجزہ عطا فرمایا ہے۔ اب سنیے، میرے نبی رحمت نے ایسی تشریح دی، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں اگر یہ تشریح کوئی مسلمان سمجھ لے، یقین کیجیے زندگی ساری سیدہ زہرا کے دروازے سے اور دہلیز سے اٹھنے کا نام نہیں لے گا۔ میرے نبی رحمت نے فرمایا انما، یہ روایت امام احمد بن حنبل نے اپنی سند کے ساتھ لکھی ہے، یہ روایت امام ابن ابی عاصم نے روایت کی ہے، اور اسی حدیث کو امام حاکم نے بھی روایت فرمایا ہے۔ دیگر 20 کتابیں اہل سنت کی جو حدیث کی کتابیں ہیں ان میں یہ روایت موجود ہے۔ میرے نبی نے فرمایا انما فاطمہ شجرۃ منی، شجرۃ منی، شجرۃ منی، یبسطنی ما یبسطها ویقرضنی ما یقرضها۔
کیا حدیث سنو گے آپ یقین کیجئے آپ کو مزہ آئے گا. بھئی آپ کی دھیان توجہ میری طرف ہونا چاہیے. ذرا مجھے یہ بتائیں اگر کوئی آدمی درخت کی ٹہنی پہ ڈنڈا مارے تو اس نے ٹہنی کو مارا کہ درخت کو مارا؟ درخت کو مارا. نہیں سمجھے. اب ایک آدمی جا کر مار رہا ہے ٹہنی کو. اسے جب کہا جائے یہ کیا کر رہا ہے وہ کہے میں نے تو ٹہنی کو مارا میں نے درخت کو تو نہیں مارا. تو اسے کہا جائے گا یار یہ تو ٹہنی اور شاخیں مل کر ہی تو درخت کا وجود ہے. میرے نبی رحمت نے ایک تشبیہ دی. میری آقا نے فرمایا لوگو فاطمہ شجنۃ منی، فاطمہ میری ٹہنی ہے. فاطمہ میری ٹہنی ہے. یبسطنی ما یبسطھا، جو چیز فاطمہ کو خوش کر دے وہ مجھے خوش کر دیتی ہے. وَيَغْبِطُنِي مَا يَغْبِطُهَا، جس چیز سے فاطمہ کا دل ناراض ہو جائے، جس چیز سے فاطمہ کو تکلیف پہنچتی ہے اسی چیز سے مجھ محمد کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. یہ حدیث بڑی واضح ہمارے سامنے بیان کر رہی ہے کہ سیدہ زہرا پاک، بہت بڑا جملہ آ رہا ہے اس کو کانوں کو ذرا حاضر رکھنے، دماغ کو کان کھول کے سننا. سیدہ زہرا پاک کی طرف اگر کوئی انگلی اٹھائے، دھیان ہے سیدہ، بہت بڑا جملہ ہے، رات کا سب سے بڑا جملہ بول رہا ہوں. سیدہ پاک کی طرف کوئی انگلی اٹھائے، سیدہ پاک کی طرف کوئی پتھر پھینکے، سیدہ پاک کی طرف کوئی زبان کھولے، سیدہ پاک کو کوئی خطا پر کہے تو وہ یہ نہ سمجھے اس نے پتھر زہرا کو مارا، وہ یہ نہ سمجھے اس نے گالی زہرا کو دی، وہ یہ نہ سمجھے اس نے خطا پر فاطمہ کو کہا. وہ یہ یقین کرے جس نے فاطمہ کی طرف انگلی اٹھائی اس نے محمد مصطفیٰ کی طرف انگلی اٹھائی. حق سیدہ، حق سیدہ، حق سیدہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. حق دا تارا دل دا چین، یا حسین یا حسین، حق دا تارا دل دا چین، یا حسین یا حسین. اب میرے جملے کو سنو، دھیان سے سنو. یہ میں نے ویسے جذبات میں نہیں کہا، یہ حقیقت ہے. زہرا کی طرف پھینکا گیا پتھر حضور کی طرف پھینکا گیا. سیدہ زہرا کو اٹھنے والی انگلی حضور پہ اٹھی. اس لیے حضرت قاضی عیاض مالکی فرماتے ہیں جس نے زہرا پاک کی توہین کی وہ قتل کیا جائے گا. حضرات ایمان سے ویسے قانون یہ ہے من سب نبیان، شرماؤ نہیں سر چاہ کے. اور بات جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پر کن چیزوں کو ذکر مزہ کرتا ہے، ذرا لگاؤ زور سے کہو من سب نبیان. بات تو لگو ہماری، میں دو معاملات میں میری زندگی کے اندر میں بہت حساس آدمی ہوں اور بڑا سخت مزاج آدمی ہوں. دو چیزوں میں کوئی کمپرومائز نہیں، ایک ناموس رسالت پر اور دوسرا رسول اللہ کی شہزادوں پر، رسول کے خاندان پر کوئی کمپرومائز نہیں. اس سے کسی کو چنگا لگے یا کسی کو جناب تپ چڑھے، اور خدا کی قسم مزہ ہی تب آتا ہے کہ جب کوئی جل رہا ہو علی علی سے بندہ وہاں علی علی کرے. مزہ ہی وہاں آتا ہے کہ جہاں کوئی بندہ جل رہا ہو حسنین کے ذکر سے وہاں بندہ حسنین کریمین کے نعرے لگائے. اور پھر مزہ ہی تب آتا ہے کہ جب کوئی امن 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 کا چورت بیچ رہا ہو وہاں اس کو بتایا جائے من شب نبیًا فقتلوہ. ہر چیز کے لیے امن ہے پر محمد کے گستاخ کے لیے کوئی امن نہیں ہے. اور ایک بات اور ذہن میں رکھو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ جو آپ نے نعرہ لگایا لبیک 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 یا رسول اللہ، آپ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں، ایجنسیاں نوٹ کر لیں، ضلع کے آفیسر لکھ لیں، سیاستدان سن لیں، پیر فقیر مرید سب سن لیں. یہ لبیک یا رسول اللہ یہ نعرہ کسی سیاسی جماعت کا نعرہ نہیں، یہ نعرہ سیاسی نعرہ نہیں،
یہ ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے، یہ ہر مسلمان کے جذبات کا اظہار ہے، یہ ہر مسلمان کے دل کی پکار ہے، یہ ہر مسلمان کی غیرت ہے، یہ ہر مسلمان کے دل ہر مسلمان اس کے اندر کی یہ پکار ہے۔ ارے حسینی سرکار کی دعوت پر جشن زہرا میں آنے والوں کان کھول کے سنو، دل کے طریقے وا کر کے سنو، اس چیز کی طرف توجہ کر لو کہ یہ جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ہے، یہ کسی پیر نے شروع نہیں کیا، یہ کسی ملا نے شروع نہیں کیا، یہ کسی استاد نے شروع نہیں کیا، لبیک کعبہ کی قسم ہے، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ سب سے پہلے لگانے والا مولا علی ہے۔ لگائیے لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اس لیے تشریف رکھے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس لیے ایک بات ذہن میں رکھیے، جیسے ہی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگتا ہے، کئیوں کے کانوں کے اندر سے دھوئیں نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، کئیوں کے دماغوں کے اندر ٹان 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 شروع ہو جاتا ہے، کئیوں کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں۔ سن لو، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کا لب لباب یہ ہے، اے اللہ کی رسول، جب کبھی بھی کسی نے بھی آپ کی ناموس پہ انگلی اٹھائی، اس انگلی کو توڑنے کے لیے لبیک یا رسول اللہ، جب کسی نے بھی آپ کی ناموس کو للکارا، اس کو واصل جہنم کرنے کے لیے لبیک یا رسول اللہ، آقا ہم حاضر ہیں۔ یاد رکھیے، یہ لبیک یا رسول اللہ یہ سیاسی نعرہ نہیں، یہ ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اگر یہ نعرہ کوئی سیاسی جماعت لگاتی ہے تو یہ اس کا اپنا نصیب ہے، یہ اس کے اپنے معاملات ہیں، ان کا سیاسی بھی یہ اپنی جگہ، ان کے معاملات اپنی جگہ۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کسی سیاسی جماعت کی جلسے کے اندر اللہ اکبر کا نعرہ لگے، یا علی کا نعرہ لگے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگے، تو کیا کل اس پہ بھی کہو گے کہ یہ سیاسی نعرے مت لگاؤ؟ اللہ کی قسم، ہر مسلمان جب سے اس نے شعور سنبھالا وہ ہر وقت اپنے قول، اپنے فعل، اپنے کردار سے اس چیز کا غماز ہے کہ آقا آپ پہ تن بھی مارنے کو حاضر ہوں، من بھی مارنے کو حاضر ہوں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اب جو میں اپنے عنوان کی طرف آ رہا ہوں واپس، سنیے سنیے سنیے، غور سے سنیے۔ من سب نبیاں فاقتلوہ ومن سب اصحابی فاجلدوہ، میرے نبی نے فرمایا جو کسی نبی کو گالی دے، ہاں ہاں، اور جو کسی صحابی کو گالی دے اس کو کوڑے مارو۔ توجہ ہے، جو کسی صحابی کو گالی دے اسے کوڑے مارو، جو کسی نبی کو گالی دے اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ دھیان ہے سب کا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، فاطمہ زہرا نبیاں ہیں؟ میں بولو یار، جلدی جلدی بولو، کیا بی بی پاک نبیاں ہیں؟ اللہ کی قسم وہ نبیاں نہیں، اور ہم ڈنکے کی چوٹ پہ اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں، منافقت کبھی نہیں کی۔ ہم کسی بھی غیر نبی کو نہ نبی کے برابر سمجھتے ہیں، نبی سے افضل سمجھتے ہیں۔ پھر ذرا آواز لگاؤ جتنے یا چیچا بطلی شہر کے اندر باسی، ادھر ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، زہرا پاک نبیاں ہیں؟ نبیاں نہیں ہیں۔ تو قانون کیا ہے؟ جو نبی کو گالی دے اسے کاٹ کے رکھ دو، اور جو صحابی کو گالی دے اسے کوڑے مارو۔ حضرت قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے مسئلہ آیا، ایک کتے نے سیدہ زہرا پاک کو گالی دی ہے، آپ نے فرمایا سر تن سے جدا کر دو۔ وہی قانون تو یہ ہے نا، جو نبی کو گالی دے اسے کاٹ کے رکھو، اور جو کسی صحابی کے خلاف بولے اسے کوڑے مارو۔ تو فتویٰ کیا تھا کہ بی بی پاک کے خلاف جس نے زبان کھولی اسے کوڑے مارو، فرمایا نہیں، کوڑے نہیں مارو، سر کاٹو۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تعظیم اور ادب کے بعد میں سیدہ زہرا کے لیے وہی حکم ہے جو رسول اللہ کے لیے حکم ہے۔
کیونکہ سیدہ زہرا ان کے جگر کا ٹکڑا ہے، سیدہ زہرا ان کے جسم کا باز ہے، سیدہ زہرا ان کی ذات کا باز ہے، سیدہ زہرا ان کا اجزاء میں سے ہیں، اس لیے زہرا پاک کی گستاخی حضور کی گستاخی ہے، سیدہ زہرا پاک کی بے ادبی رسول اللہ کی بے ادبی ہے، سیدہ زہرا پاک سے بغض رکھنا یہ رسول اللہ سے بغض رکھنا ہے۔ اقبال ویسے ہی چیختا رہا ساری زندگی، اور میں کہنا چاہوں گا کہ اپنی مرضی کے اقبال نہ پڑھا کرو۔